अस्सलाम वालेकुम आपसे मुखातिब है। ब्रेकिंग न्यूज है, ये बहुत ही अहम तरीन खबर है। इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर स्टेट, एक एटमी रियासतें, फौजें आमने सामने खड़ी हैं। अब हाई अलर्ट है, जंग का सायरन बज चुका है, जंग का तिबल बज चुका है और किसी भी वक्त ये लोड हो चुका है, बस ट्रिगर करने की देर है। लेकिन ऐसे टाइम में एक अहम तरीन मोड़ आ गया है, यानी हवाओं का रुख बदला है, कहानी बदली है। और वो इस तरह से हुआ है कि नरेंद्र मोदी का बाप इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल से बोला है। 240 मिलियन खुददार दिलेर बहादुर कौम का लीडर, पाकिस्तान का रहनुमा मोहसिन इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल से बोला। और पहली दफा इस सारे क्राइसिस के अंदर हमें रियलाइज हुआ है कि एक स्टेट्समैन जब बात करता है तो कैसे बात करता है, एक लीडर जब बातचीत करता है, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक पढ़ा लिखा सियासतदान जब बातचीत करता है तो वो कैसे करता है, ये आपके सामने रख देते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि ये 2019 वाली जो मेमोरी है वो रिकॉल हुई है। उस वक्त 2019 में मोदी को मुखातिब करते हुए इमरान अहमद खान न्याजी ने यह कहा था कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। 2025 में अडयाला जेल के अंदर से होकर एक ट्वीट के जरिए वो असल में ईंट से ईंट नरेंद्र मोदी की अब बजा चुका है। ये बात भी ध्यान में रखें कि ये पाकिस्तान का हालिया क्राइसिस में पहला लीडर बना है, पहला इमरान अहमद खान न्याजी लीडर बना है जिसने हिंदुत्व नजरिए को मुखातिब किया है। हिंदुत्व नजरिए, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके ऊपर मोदी बेस कर रहा है, जो मोदी की मोटिवेशन है इमरान अहमद खान न्याजी ने उसके ऊपर एक दफा से वो चादर को खींचा है। तो पहले मैं खान का ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, फिर पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बाकायदा से ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ये कहां पर जाकर अजान देंगे। ये आसिम मुनीर साहब ने अजान कहां पर देनी है ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये इमरान अहमद खान न्याजी के अकाउंट से, उनके ट्विटर अकाउंट से स्टेटमेंट आई है जो कि आज उन्होंने वुकला के साथ अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। और ये वो गुफ्तगू है जिसे सेंसर करके बदकिस्मती से फैसल चौधरी साहब बाहर लेकर आए, या फिर मीडिया में उस वक्त करना नहीं चाह रहे थे, बट जो भी था, लेकिन अब ये असल स्टेटमेंट मंजर आम पर आई है। खान ने सबसे पहले कहा है कि लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड ट्रेजिक। पहलगाम में जो टूरिस्ट मारे गए हैं ये डीपली डिस्टर्बिंग है, ये परेशान कुन है, खौफनाक है। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, यानी वो जो हिंदू मारे गए और जो नेपाली मारा गया, मैं उनकी फैमिलीज के साथ ताजियत करता हूं बतौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर। When the false flag Pulwama operation incident happened, जब मोदी ने 2019 में false flag किया था, we offered to extend all out cooperation to India, but India failed to produce any evidence। खान ये कह रहा है कि 2019 में मेरे टाइम में इस बंदे ने यही पागलपन किया था। मैंने ये कहा था कि तुम एक इन्वेस्टिगेशन करवा लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसने उस वक्त 1% भी एविडेंस नहीं दिया था। As I predicted in 2019, मैंने 2019 में जो प्रेडिक्ट किया था, the same is happening again after पहलगाम इंसिडेंट, कि जो मैंने 2019 में प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा, ये इस तरह की ज़हनियत रखता है, वही काम ये आज 2019 में आकर कर रहा है, पहलगाम वाक़े के बाद 2025 में आकर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, मोदी सरकार इज नाउ प्लेसिंग द ब्लेम ऑन पाकिस्तान, यानी इंस्टेड के इन्वेस्टिगेट करता, अपनी नाकामी को तस्लीम करता, अपना मुंह काला करता, अपनी फौजियों के वहां पर मुंह काले करवाता, ये बंदा पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, और न सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं बल्कि दुनिया को वल्नरेबल कर गया। Being a country of 1.5 billion people, अब ये लीडर भारतीय उस पढ़ी लिखी इंडिया की आवाम से मुखातिब हो रहा है। 1.5 बिलियन यानी तकरीबन ये 150 करोड़ की आबादी, उनसे इमरान अहमद खान न्याजी एक लीडर मुखातिब हो रहा है। इंडिया नीड्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इंस्टेड ऑफ मेसिंग विद द रीजन ऑलरेडी नोन एज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कि इंडिया को इतनी बड़ी आबादी लेकर एक एटमी रियासत के साथ टक्कर लगाते हुए, मथा लगाते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। पीस इज आवर प्रायोरिटी, हमारा अमन तरजीह है, हम अमन की तरफ चाहते हैं, बट इट शुड नॉट बी मिस्टेकन एज कोवर्डिस, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को बुज़दिली ना समझना। अब ये आप देखते जाएं एक एक पैराग्राफ को, एक एक सेंटेंस को, आपको महसूस होगा कोई लीडर बातचीत कर रहा है, कोई स्टेट्समैन बातचीत कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब की तरह खाया से बॉम्ब मार देंगे, हम बॉम्ब मार देंगे, हमारे पास तुम बॉम्ब है, हम बॉम्ब मार देंगे, तो ये वो बातचीत नहीं हो रही, ये एक संजीदा लीडर गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस टू एनी इंडियन मिसएडवेंचर, कि पाकिस्तान के पास पूरी सलाहियत है कि इंडिया के किसी भी तरह के मिसएडवेंचर को तगड़ा जवाब देगा। एज माई गवर्नमेंट, जैसा कि हमने 2019 में मुच्छड़ को घसीट कर लाया था, फेंटा लगाया था और उसके बाद उसे भेजा था। आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर, अब ये बंदा कश्मीर के बारे में बोल रहा है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि कश्मीरियों का खुद जो प्लेबिसाइट है, ये जो हक खुद इरादियत है, वो उन तक होना चाहिए, महफूज भी है और अक़वाम मुत्तहिदा उसकी गारंटी भी देती है। आई हैव आल्सो, नाउ आरएसएस की तरफ जा रखा, आई हैव आल्सो बीन हाइलाइटिंग द फैक्ट दैट इंडिया लेड बाय आरएसएस आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक आइडियोलॉजी, यानी अखंड भारत, अखंड भारत, हिंदुओं का भारत, हिंदू का भारत, ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, मैं पहले भी ये कह चुका हूं, इज अ ग्रेव थ्रेट। ये असल जो मसला है ये वाला है जो आरएसएस आइडियोलॉजी है।
not only in the region but beyond it. یہ صرف اس ریجن کے لیے, خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. Indian operation in Kashmir intensified after the illegal abrogation of the Article 370 has further fueled the Kashmiri people desire for the freedom. کہ جو انڈیا کا آرٹیکل 370 کو جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے, جو خصوصی حیثیت ختم کی ہے, اس نے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا جو آزادی کے لیے جو جذبہ ہے, جنون ہے, اسے اور زیادہ فیول کیا ہے. Sadly, the nation has been divided by an illegitimate government. اب یہ خان اپنی طرف آ رہا ہے, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فارم 47 کے ذریعے ایک illegitimate یعنی ایک ناجائز حکومت اس وقت اوپر موجود ہے. And yet ironically Narendra Modi's aggression has united the people of Pakistan in one voice against Indian hostility. اس کے باوجود یہ جو غیرت مند لوگ ہیں یہ انڈیا کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں کسی بھی طرح کی انڈین جارحیت کو سامنے رکھتے ہوئے. While we reject this fake regime, ہم یہ جو گورنمنٹ ہے ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں and strongly condemn and we stand firmly as one Pakistani nation. لیکن اس کے باوجود ہم ایک قوم کی طرح کھڑے ہیں and strongly condemn Modi's warmongering and his dangerous ambitions that threaten regional peace. لیکن ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے, لیکن ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی ہم سب کھڑے ہیں. یہ جو پاگل آدمی ہے, جو گنڈا ہے مودی, کسائی ہے, اس کسائی کے خلاف, چونکہ یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک تھریٹ ہے. Needless to say, we win the war against an external enemy. The nation must first unite. یعنی باہر لڑنے کے لیے آپ کو پہلے گھر کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے, گھر کو جوڑنا پڑتا ہے. یہ اصل ٹائم ہے کہ ہم وہ تمام تر جو پولرائزیشن ہم نے پیدا کر دیا سوسائٹی میں اسے روکیں. The state's excessive focus on the political victimization at this critical time is deepening internal divisions and undermining the nation's collective ability to confront external threats. کہ جو آپ ملک کے اندر کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, کیسز کر رہے ہیں, مقدمات کر رہے ہیں, میڈیا کے اپنے ناخن نکال لیے ہیں, ہم نے دانت نکال دیے. میرے جیسے ایک چھپری رپورٹر کے اوپر, ایک معمولی سے بندے کے اوپر بھی آپ نے کیسز بنا دیے ہیں. تو یہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کو انٹرنلی اور زیادہ ویک کر رہا ہے, اور جو باہر کی تھریٹ ہے اس میں آپ کو ولنریبل کر رہا ہے. It is naive to expect any strong stance from self-serving figures like Nawaz Sharif and Zardari. اب خان نے توپو کا رخ بڑے خاندانوں کی طرف کر دیا ہے کہ جناب یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ نواز شریف یا زرداری انہیں جواب دیں گے. They will never speak out against India because their illegal wealth and the business interest lies abroad. کہ زرداری کے اور نواز شریف کے اصل میں دولت, پیسہ, دھمڑی, مال, بچے, بزنس, کاروبار, سجن جنال, وہ مودی شادیوں میں آ رہا ہے, دعوتیں ولیمے میں روٹیاں کھا رہا ہے, تو یہ ان کا سب کاروبار باہر ہے, لہذا یہ نہیں بولیں گے. The profit from the foreign investment and to protect their financial interests, they remain silent on the face of the foreign aggression. یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کہہ رہے ہیں کہ باہر سے وہ دھمکی دے رہا ہے مودی, اور یہ خاموش ہیں. حالانکہ پاکستان میڈیا انہیں شرم دلا رہا ہے, لیکن اس شرم دلانے کے باوجود یہ بے شرمی کے ساتھ اس سے خاموش ہیں. ہمارا خون کھولتا ہے. Their fear is simple, یعنی ان کا خوف جائز ہے, that Indian lobbies might freeze their offshore assets if they dare to speak the truth. کہ اگر یہ بولے تو جو باہر ان کے اکاؤنٹس ہیں یا مال ہے, دھمڑی ہے, وہ جو پیسے انہوں نے بکسے بھر کر رکھے ہوئے ہیں, انڈین جو ہیں لابیز ہیں, وہ اسے فریز کروا دیں گے. That's why they are not speaking. That's why ان کے اکاؤنٹس خاموش ہیں, چاہے مریم صاحبہ کو, چاہے نواز شریف صاحب کا ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کو. آخری ٹائم عمران خان لکھتے ہیں آخری لائن میں, illegally incarcerated former Prime Minister Imran Khan of Pakistan discussion. یہ یعنی آخر میں لکھا گیا کہ خان نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کیا یہ آپ کے سامنے. ناظرین, یہ بیان ہمیں چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ 240 ملین لوگوں کی ہونی چاہیے تھی. یہ بڑا خوبصورت اور خوددار ملک ہے, اس کے ساتھ ڈرامہ اور تھیٹر لگایا گیا ہے. آج بھی ہم اکٹھے نہیں ہو رہے یا اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کس کی یہ پاگل پن ہے. That's sad. But یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو بات کر سکتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ وہ بندہ ہے جو پہلا بندہ ہے جو کہ ہندوتوا نظریے کے اوپر بولا ہے, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے اوپر بولا ہے. اور آج ہی کے دن کی خبر ہے کہ نریندر مودی آر ایس ایس چیف موہن بھگوت سے ملاقات کی ہے اس نے. یعنی موہن بھگوت جو آر ایس ایس راشٹریہ سوئم سیوک کا جو سربراہ ہے, جو یہ دل ہے اس کا جو سربراہ ہے, یہ موہن بھگوت کے ساتھ جا کر اس نے مودی نے چرن چھوئے, اس کے گھٹنے چھو کر, اس کے پاؤں کی پپڑی دے کر مودی واپس آیا ہے. پھر آج کے دن اس نے تمام تر سروسز چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے. کل کے دن میں مودی اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی ملاقات بلا رہا ہے, پھر فائنانس منسٹر کی ملاقات بلا رہا ہے, پھر جناب باقی چیزوں کی ملاقات بلا رہا ہے. آپ انڈین فارن منسٹر کا اکاؤنٹ جا کر دیکھیں, جے شنکر کا, وہ ہر آدھے گھنٹے 15 منٹ بعد اپڈیٹ ہو رہا ہے, فلانے کے ساتھ بات چیت ہو گئی, فلانے کے ساتھ بات چیت, فلانے کے ساتھ بات چیت. بہت سارے ایسے ممالک ان کے نام یعنی ہم موسٹلی نہیں سنتے, ان کے ساتھ بھی اس کی ڈسکشن اور بات چیت ہو رہی ہے. سو یہ خان کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, قومی اسمبلی میں آج ایک اعلان کیا گیا ہے, اور یہ اعلان برائے مہربانی آپ سن لیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک پاکستان کی پولیٹیشین ہے, آپ سن لیں. کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بابری مسجد کی پہلی اینٹ اس کی بنیاد میں پنڈی سے ایک عام سپاہی لگائے گا.
اور اس میں پہلی اذان پاکستان کا سپہ سالار عاصم منیر دے گا. بہت شکریہ. خاتون کا یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد کی جو اینٹ ہے وہ لگائے گا فوجی، اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بابری مسجد کے اندر جا کر اذان دیں گے. اللہ کرے ایسا، ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی کسی نہ کسی ٹائم میں. یہ ان ریئلسٹک ہے آج کے دور میں. ابھی آپ دیکھیں رائٹ ناؤ اٹس ان ریئلسٹک. یعنی کس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ٹی سی دے رہے ہیں. یعنی یہ لٹرلی صاف پتہ چل رہا ہے ٹی سی کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں بھائی. پاکستان کی فوج ہے اس وقت ایک کروشل جنکشن، ایک کروشل ٹائم کے اوپر، فوج کے اوپر، بارڈر کے اوپر ہمارا فوجی کھڑا ہے. اس وقت دعاؤں کا ٹائم ہے، اس وقت ریئلسٹک اسسمنٹ کا ٹائم ہے، اس وقت وار مونگرنگ یا پرووکیشن کا ٹائم نہیں. اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہ ٹی سی کر رہے ہیں، یہ لٹرلی ٹی سی کر رہے ہیں. اور میں سیریس بتا رہا ہوں، جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے، جو پاکستان کے اداروں کی بڑی شخصیات ہیں، یہ بھی خود بھی محسوس کر رہی ہوں گی کہ یار یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کی ٹی سی ہے یہ کر رہے ہیں. بلکہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ 92 نیوز نے باقاعدہ سے چھپا ہے. یہ سینیٹر عفنان اللہ، ان کی اسٹیٹمنٹ صرف آپ پڑھ لیں، باقی ساری چھوڑیں. پیشاب پینے والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ منہ سے کیا نکال رہے ہو؟ خواجہ آصف ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ منہ سے کیا نکال رہے ہیں؟ وہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیسی بات چیت کر رہے ہیں؟ کم از کم آپ کو تھوڑا سا ریزن، یعنی آپ میں اور گورو آریہ میں فرق ہونا چاہیے. وہ پاگل آدمی، میرے خیال میں وہ گورو آریہ کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے. ابھی میں اس کا ویلوگ دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے. وہ ایک تو سوروں کے ساتھ بڑا obsessed ہے، دوسرا وہ بعض اوقات ایکسپریشن بھی ویسے ہی بناتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کھچیڑ کر مارو تو وہ باتھ روم سور، یعنی اس قسم سے وہ بندہ نکل ہی نہیں پا رہا، وہ اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بڑی تگڑی پڑھی لکھی مڈل کلاس وہاں پر موجود ہے، جو اس وقت یہ ہاتھ مودی کا روک سکتی ہے، اس ہاتھ کو کاٹ سکتی ہے. بہت ضروری ہے کہ نریندر مودی جیسے شخص کو نہ صرف پاکستان، گلوبل، پوری دنیا، بلکہ انڈیا کے اندر لوگ اس کے خلاف بغاوت کریں، اس کے خلاف باہر نکلیں، بلکہ جوتے مارے، اس کے پتلے جلائیں. یہ ضروری ہے. انڈین عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور مودی کے خلاف، مودی خاص طور پر یہ جو ہندوتوا نظریہ اور جو یہ متاثر ہے، یہ چونکہ یہ جیسے خان کہہ رہا ہے کہ 1.5 ارب آبادی کو ولنریبل کر رہا ہے، اس کے خلاف انڈیا کے اندر بغاوت ہونی چاہیے، اور بغاوت ضروری ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.